الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث میں جو علامات ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے اور جو جو صفات پائی جائیں گی، جو جو کام کریں گے، تو مرزائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اب ہم آج کے اس پروگرام میں شیخ صاحب سے سوال کرتے ہیں، کیا بخاری، مسلم اور دیگر جو ہم نے علامات اور اوصاف بیان کی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا وصف موجود ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہوگا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر نہیں، اور یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا۔ ہماری جو گفتگو چلی تھی صحیح مسلم کی جو طویل حدیث ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اسی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی کو ہم مرزا غلام احمد قادیانی پر فٹ کرنا شروع کر دیں تو ایک بات بھی اس کے اوپر فٹ نہیں آتی۔ کچھ باتیں تو پچھلے پروگراموں کے اندر آپ نے سماعت فرما لی۔ اس حدیث کے اندر مزید آپ کو یہ ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ وحی آئے گی کہ میں ایک ایسی قوم بھیجنے لگا ہوں کہ جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مسلمانوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کے اوپر چلے جائیں گے، اور وہ قوم یعنی یاجوج اور ماجوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیں گے۔ تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، پھر وہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے تو تیر جو ہے اللہ تعالیٰ خون آلودہ کر کے جو ہے وہ واپس بھیج دے گا، تو وہ سمجھیں گے ہم نے آسمانوں والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی گردن پر جو ہے ایک پھنسی سے نکلے گی تو وہ راتوں رات ہی سارے ختم ہو جائیں گے، اور زمین کے اوپر بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی، تعفن ہو جائے گا ان کی لاشوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بارش برسے گی، پرندے جو ہیں وہ آئیں گے اور بڑے بڑے پرندے آئیں گے، ان کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دیں گے، پھر اس کے بعد بارش جو ہے وہ برسے گی اور ہر چیز صاف ستھری ہو جائے گی۔ اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر نہ یاجوج آئے ہیں نہ ہی ماجوج آئے ہیں، یہ کوئی قوم جو ہے یاجوج اور ماجوج کوئی نہیں آئی۔ لیکن جب قادیانیوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یاجوج اور ماجوج نے بھی آنا ہے، تو چونکہ ان کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، تو دیگر تعویلات کی طرح یہاں پر بھی انہوں نے ایک تعویل کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کوئی بھی بات جو ہے بغیر تعویل کے مرزا غلام احمد قادیانی پر فٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی یاجوج اور ماجوج سے مراد دنیا کی دو طاقتور قومیں ہیں، اور وہ ہے روس اور امریکہ، یہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ حالانکہ یہ تو بچہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور امریکہ اور روس جو ہے ان کے اندر تو بہت زیادہ فرق ہے۔ بالکل۔ بہرحال ہم ایک منٹ کے لیے جو ہے تسلیم کر بھی لیں کہ اس سے مراد روس اور امریکہ ہے، تو کیا جو حدیث کے اندر بات آئی ہے واقعی پھر ایسا ہوا؟ حدیث کے اندر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے آنے سے پہلے اور دجال کو قتل کرنے کے بعد کوہ طور کے اوپر مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں گے۔ اگر اس سے مراد روس اور امریکہ ہے تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کوہ طور پر گیا ہے؟ اس نے تو کوہ طور دیکھا تک نہیں۔
اچھا، پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو بھیجنے لگا ہوں جس کے ساتھ جنگ کی طاقت کسی کے ساتھ پاس نہیں ہے، اتنے جو ہے وہ خونخوار اور طاقتور لوگ ہیں. اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، روس کو بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اور امریکہ کو بھی افغانستان سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب دیوالیہ ہونے کی خبریں. اب جو صورتحال ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی قومیں ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. اور روس کے ساتھ بھی جنگ کی ہے مسلمانوں نے، ان کو بھی توڑا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی مسلمانوں نے جنگ کی اور وہ بھی بھاگے ہیں، ویتنام سے بھی بھاگے ہیں، غیر مسلموں سے بھی انہوں نے جنگ کیا، ان سے بھی وہ بھاگے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روس اور امریکہ کو مراد لے لیا جائے تو حدیث پھر بھی فٹ نہیں آتی، لہٰذا روس اور امریکہ مراد لینا یہ سراسر غلط بات ہے. تیسرا انداز اگر آپ دیکھیں گے تو اس حدیث کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو کوہ طور سے لے کر نیچے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے. بالکل. تو اگر اس سے مراد روس اور امریکہ ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو روس اور امریکہ کے ختم ہونے سے پہلے مرنا نہیں چاہیے تھا. بالکل، ان کا وجود تو ابھی بھی باقی ہے. روس اور امریکہ آج بھی باقی ہے، بظاہر دنیا کی وہ سپر پاور سمجھی جاتی ہیں، دونوں طاقتور لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور مرزا قادیانی کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. بالکل صحیح. تو اب تینوں اعتباروں سے دیکھیں تو اس حدیث کے اندر آنے والی جن دو قوموں کا تذکرہ ہے یاجوج اور ماجوج کا، وہ نہ روس بنتا ہے نہ امریکہ بنتا ہے. مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے، وہ سچا مسیح ہرگز ثابت نہیں ہوتا. اور یہ صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے، قیامت سے پہلے ایسا ہو کے رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے. شیخ صاحب اس کے علاوہ بھی اور کوئی علامت؟ جی بالکل، کئی علامتیں ہیں، ان میں سے مشہور تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی ہیں، جن کی کچھ نہ کچھ تعویل وہ کر لیتے ہیں، چونکہ واسطہ ان کا پڑتا رہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمان جو ہے وہ عام حدیثوں کے اندر اسی طرح کی باتیں آئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو ان کی وہ تعویل کرنے کی کوشش کر دیں. لیکن اللہ کی توفیق سے آپ نے سماعت فرما لیا، ناظرین نے بھی دیکھ لیا کہ ان کی تعویلات کے مطابق بھی مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ سچا ثابت نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ بھی ایسی نشانیاں ہیں اور علامات ہیں اور واقعات ہیں جو کہ غیر معروف ہیں، اور ان کی تعویل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا ان باتوں کے ساتھ. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ جو ہے وہ ایک دفعہ کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور مسلمان جو ہیں اس کو فتح کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اس کو جب فتح کریں گے تو فتح کرنے کے بعد پھر دجال آئے گا، اور دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ بات ہے کہ جب سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ، جس کو دور حاضر کے اندر استنبول کہا جاتا ہے، جب سے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہوا ہے آج تک وہ مسلمانوں کے پاس ہے، ابھی تک کافروں کے پاس وہ نہیں گیا. لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جہاں پر بھی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو ترکی کا حکمران جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بولتا ہے، کافروں کے خلاف بات کرتا ہے، تو کافروں کو وہ آنکھیں دکھاتا ہے. تو بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کافر جو ہے نا ایک دن جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ حملہ کریں گے اور استنبول جو ہے وہ چھین لیں گے. پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے اس کو فتح کریں گے. پھر اس کے بعد دجال آئے گا، اور دجال کے بعد جو ہے پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے گا. اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2897 نمبر، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ دجال کے آنے سے پہلے مجاہدین شام کے اندر لڑ رہے ہوں گے، اور یہ لشکر جو ہے
یہ وہ والا لشکر ہوگا جو مدینے سے آیا ہوا ہوگا. صحیح. عیسائیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوگی اور بڑی خطرناک جنگ ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پڑاؤ بھی بتایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو عیسائیوں کا پڑاؤ ہوگا نا وہ حلب شہر کے قریب آماک یا دابق علاقے کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح تو نصیب کرے گا لیکن بڑے نقصان کے بعد. یہی لشکر جو ہے استنبول کو یعنی قسطنطنیہ کو جو ہے فتح کرنے کے لیے جائے گا, اس کو فتح کرے گا. فتح کرنے کے بعد جو ہے پھر دجال کا جو ہے وہ خروج ہوگا. صحیح. اور یہ فتح کرنے کے بعد واپس جو ہے وہ شام میں آ جائیں گے. دجال کا خروج ہوگا تو وہاں پر جو ہے یہ صف بندی کر رہے ہوں گے نماز کے لیے, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نزول فرمائیں گے. اب آپ یہ ترتیب دیکھیں کہ شام کے اندر لڑائی ہو رہی ہوگی اور شام کے اندر جو مجاہدین کا لشکر لڑ رہا ہوگا وہ مدینے سے گیا ہوگا. صحیح. اس لشکر کو فتح ہوگی لیکن بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا. وہی لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. جب شام میں آئے گا تو دجال کا خروج ہوگا, وہاں پر وہ صف بندی کر رہے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے. کیا مرزا غلام محمد قادیانی سے پہلے ایسا ہوا؟ مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ جو ہے کیا وہ شام کے علاقے کے اندر لڑی گئی؟ بالکل نہیں لڑی گئی. کیا اسی لشکر کیا وہ لشکر مدینے سے گیا تھا؟ کیا اس نے قسطنطنیہ فتح کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا. بلکہ شام کے جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ اب ہوئے ہیں اس کے 100 سال کے بعد جا کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ سچا مسیح نہیں ہے, جھوٹا مسیح ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جھوٹے مسیح آئیں گے, میرے نام پر بڑے لوگ آئیں گے, لیکن ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بائبل کے اندر جو ہے ان کا یہ قول نقل ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابن آدم کو آسمان سے آتا ہوا دیکھیں گے, یعنی آسمان سے جو ہے وہ نزول فرمائیں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو یہ حالات ہوں گے. مرزا غلام محمد قادیانی اگر سچا مسیح ہوتا تو اس کے آنے سے پہلے یہ حالات ہوتے, جبکہ ایسے حالات نہیں تھے. شیخ صاحب یقیناً یہ جو صفات ہیں یہ تو بڑی مسکت صفات ہیں, جس کے بڑی چپ کروا دینے والی ہیں, اور نہ وہ اس کی تعویل کر سکتے بلکہ اس کا تعلق تو فیوچر کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی صفت حدیث میں آتی ہے؟ جی بالکل. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بیت المقدس یعنی یروشلم جو ہے نا وہ آباد ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو ہے جنگ جاری ہے مسلمانوں کی اور یہودیوں کی, اور عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. ابھی رمضان المبارک گزرا ہے تو وہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, ظلم کیا گیا ہے. وہاں پر تقریباً ہر رمضان میں ہی ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے وہاں پر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یروشلم جو ہے بیت المقدس وہ آباد ہو جائے گا. صحیح. یہ سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4294 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت المقدس کی آباد کاری یثرب یعنی مدینے کی تباہی کی علامت ہے. جب بیت المقدس آباد ہوگا تو ادھر سے مدینہ جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا, اور جب مدینہ تباہ ہوگا تو ایک جنگ عظیم جو ہے وہ نمودار ہوگی, بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں. اور جب جنگ ہوگی بہت بڑی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کی فتح کی نشانی ہے. جیسا کہ پچھلی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ وہ شام کے علاقے میں جنگ ہوگی اور مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, بہرحال فتح ہو جائے گی اور وہی لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی نشانی ہے, اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا یہ دجال کے خروج کے وقت ہے. جب قسطنطنیہ فتح ہوگا اس کے فوراً بعد جو ہے دجال جو ہے وہ خروج کرے گا, کیونکہ مسلمانوں کو فتوحات ملنا شروع ہو جائیں گی. تو دجال جو ہے وہ جو چھپا ہوا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. یہ تو مسلمان تو قبضہ کر جائیں گے, کافروں کو تو غیر مسلموں کو تو ختم کر دیں گے یہ لوگ. تو وہ پھر خروج کرے گا اور مسلمانوں کو وہ مارنا شروع کر دے گا. تو دجال کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں بیان کی ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی تک جنگ عظیم کوئی بھی نہیں ہوئی. جو آج تک 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں وہ بھی اس کے مرنے کے بعد ہوئی ہیں.
حالانکہ یہ جنگ عظیم جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے یہ الگ ہے، یہ قیامت کے قریب جا کر جو ہے ہوگی، لیکن جو فی الحال 2 جنگ عظیم ہو چکی ہیں وہ بھی مرزا قادیانی کے بعد ہوئی ہیں، یہ بھی طویل وہ نہیں کر سکتے کہ جی اس سے پہلے جو ہے کوئی جنگ عظیم ہوئی ہے، جی 1 ہو گئی ہے 2 ہو گئی ہیں، اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بالکل ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ باتیں بتائی ہیں، اور مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ آپ نے بتایا کہ بیت المقدس کی آباد کاری ہوگی، تو بیت المقدس اس کی وفات کے بعد، مرزا غلام محمد قادیانی کے مرنے کے بعد اسرائیل وجود میں آیا، آباد کاری کی بجائے بلکہ تخریب کاری ہوئی، تخریب کاری اور وہ آج تک چل رہی ہے۔ ہاں بالکل آج تک، تو مطلب دور دور تک بھی وہ اس کا مصداق بن ہی نہیں سکتا۔ ابھی جب یہ ٹرمپ امریکہ کا صدر تھا تو وہ آپ نے اس کا بیان تو سنا ہی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ہم جو ہے نا یروشلم کو اسرائیل کا جو ہے وہ دارالحکومت بنائیں گے۔ بالکل۔ اب اگر اس اعلان کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جب دارالحکومت کسی شہر کو بنایا جائے تو وہ آباد ہو جاتا ہے، چہل پہل ہو جاتی ہے، عمارتیں بنتی ہیں وہاں پر، اور دیگر دنیا کے لوگوں کا وہاں پر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو بنا دیا گیا تو آباد کاری اس کی خود بخود ہو جائے گی۔ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہرحال وہ کریں گے تو ضرور، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پیشین کو ہی ہے، اس علاقے کو وہ آباد کرنے کے لیے ایسا کام وہ ضرور کریں گے جس کے نتیجے میں وہ آباد ہو جائے۔ تو جب وہ آباد ہوگا تو ادھر سے مدینہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، مدینے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے جب بیت المقدس آباد ہوگا اور یہودی جو ہیں وہ قابض ہوں گے جیسے کہ حالات بن رہے ہیں، تو مسلمانوں کی کمزوری کی علامت ہوگی۔ اور ویسے بھی مطلب حرمین میں اور ان علاقوں میں، سعودی عربیہ کے گرد و نواح میں یہ پروکسی وار تو جاری ہیں۔ ممکن ہے مطلب کہ حالات جو ہیں وہ اسی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ترتیب ہے ایک۔ تو مرزا قادیانی سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا مسیح ہے، سچا مسیح ہرگز نہیں ہے۔ شیخ صاحب، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صفات اور وہ ان کے مصداق ہوں گے، وہ سارا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا۔ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی پرسنل بھی ایسی صفات ہوں گی کہ آپ جس سے یہ کہیں کہ وہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی میں پوری نہیں ہوتی؟ بالکل ایسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، قادیانی لوگ اور مرزا قادیانی اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمارا کیا موقف ہے اس کے بارے میں وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی چونکہ آپ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں لہذا اس کو فٹ کر کے دکھاؤ۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی نشانی یہ بتائی گئی ہے اس حدیث کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے نا تو وہ شادی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا۔ اچھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو بھی جاتی ہے تو اس کی وجہ تو بنیادی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی زندگی کے اندر جو ہے شادی نہیں کی، تو جب وہ امت محمدیہ کے اندر آئیں گے تو پھر وہ شادی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے بھی نوازے گا۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے کتاب الوفاء ابن جوزی کی اس کے اندر موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے مصنف نے اس کا حوالہ کتاب الوفاء ابن جوزی کا دیا ہے۔ مشکوٰۃ کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5508۔ تو اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو شادی کریں گے، اولاد ہوگی، اور 45 سال زندہ رہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وفات پائیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری قبر میں ان کو دفن کیا جائے گا، وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي۔ اب اس کے اندر جو ہے نا 4 باتیں آئی ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے۔ اس کے اندر 4 باتیں آئی ہیں، جب وہ نزول فرمائیں گے تو شادی کریں گے، اولاد ہوگی، 45 سال عمر گزارنے کے بعد وہ فوت ہوں گے، اور روضہ مبارک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی، یتزوج و یولد لہ، بالکل، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔
تو اب کہتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں، کیونکہ شادی بھی عام ہوتی ہے اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عام طور پر عطا کرتا ہے. کہتا ہے اس میں کچھ خوبی نہیں ہے، بلکہ تزوج یعنی شادی سے مراد وہ خاص تزوج یعنی شادی ہے جو بطور نشان ہوگا. یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اولاد ہوگی، تو یہ شادی سے مراد عام شادی نہیں ہے، بلکہ وہ شادی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور علامت ہوگی، وہ ان کی خاص نشانی ہوگی، وہ کوئی جسم پہ ہوگی علامت. ہاں جی. اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت کہتا ہے جی اس عاجز کی پیشین گوئی پہلے سے موجود ہے. وہ اس نے کہا تھا کہ میری اولاد میں نا ایک بچہ پیدا ہوگا مسلم موعود، وہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بڑا امن قائم کر دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا. بڑی اس نے جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ دعوے کیے تھے، اور ہندوؤں نے بھی اس کا خوب مذاق اڑایا، عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی، کیونکہ اس کی وہ پیشین گوئی پوری نہیں. بہرحال گویا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی. یہ اس کی کتاب ہے زمیمہ انجام آتم کا زمیمہ ہے، اس کا حاشیہ ہے روحانی خزائن کا، صفحہ نمبر 337 ہے اور جلد نمبر 11 ہے. اب اس کتاب کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ پیشین گوئی جو ہے کہتا ہے جی میرے اوپر پوری ہوگی، اور خاص طور پر جو ہے نا یہ شادی خاص شادی ہے، اور اولاد سے مراد بھی خاص اولاد ہے جو نشانی کے طور پر ہوگی. اب یہ کتاب جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے 1896 میں لکھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1896 تک جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ میری یہ شادی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی، جو اس حدیث کے مصداق میں اس حدیث کا میں مصداق پھر ٹھہروں گا. اب مرزا غلام محمد قادیانی نے محمودی بیگم سے شادی کی جو ہے نا وہ پیشین گوئی کی ہوئی تھی، اور دوسری طرف مسلم موعود اولاد کی بھی پیشین گوئی کی ہوئی تھی. مرزا غلام محمد قادیانی ساری زندگی جو ہے وہ ڈراتا رہا محمودی بیگم کو، اس کے والدین کو. ڈرانے سے کام نہ بنا تو رغبت دلاتا رہا، لالچ دیتا رہا، تیرے بیٹے کو میں نوکری لگوا دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے. شادی نہیں ہوئی. مرزا قادیانی مر گیا، اس کی شادی محمودی بیگم سے نہیں بلکہ محمودی بیگم کی شادی کسی اور سے ہو گئی. اچھا پھر بھی باز نہیں آیا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، یہ نکاح کر دی ہے آسمانوں پر، یہ میرے ساتھ ضرور اس کا میرے نکاح میں ضرور آئے گی، خواہ وہ بیوہ ہو کر آ جائے گی میرے نکاح میں. یعنی آخری لمحے تک یہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی موقع ملے اور میں اس سے شادی. اور اس کے بیوہ ہونے سے پہلے خود بیوہ ہو گیا. اچھا اب خود مر گیا، شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ. اسی طرح جو مسلم موعود کی پیشین گوئی اس نے کی تھی وہ بھی پوری نہ ہوئی. تو اب مرزا قادیانی نے خود اس حدیث کو صحیح مان کر یتزوج و یولد لہ کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو فٹ نہیں ہونے، حالانکہ روایت ضعیف تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے وہ صادق نہیں آنے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ہے. اور شیخ صاحب یہ تو 45 سال کی بھی بات ہے نا، 45 سال زندہ رہے. بالکل وہ جب آئیں گے 45 سال زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد تو یہ 12 سال زندہ. ہاں جی. اور مرزا قادیانی جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ ویسے اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 68 سال یا چاند کے حساب سے لگائیں تو تقریباً 70 سال جو ہے اس کی عمر بنتی ہے. تو 45 سال والا بھی مسئلہ اس کے اوپر فٹ نہیں آتا. شیخ صاحب یہ جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ خاص نشان ہے اور خاص بیوی اور اولاد، تو وہ تو اس کو نہیں مل سکی. تو اب جب آج کے دور میں قادیانیوں کے سامنے جب ان کی یہ عبارت اور یہ حدیث رکھی جاتی ہے تو وہ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ مرزائی لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کی تعویل کرتے ہیں کہ جو اس کی بیوی پہلے سے موجود تھی نا، کہتے ہیں جی اس سے مراد وہ ہے، اور جو اس کا بیٹا پہلے سے پیدا ہو چکا تھا نا، کہتے ہیں جی اس سے مراد وہ ہے بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، کہتے ہیں جی وہ مراد ہے، مسلم موعود وہ ہے، اور اس بیوی سے مراد نشان کے طور پر جو ہے نا وہ نصرت جہاں بیگم سے جو اس کی شادی ہوئی تھی. اچھا جب یہ طویل کریں گے نا تو آپ نے ان سے ایک سادہ سا سوال کرنا ہے کہ جی مرزا صاحب اس حدیث کو کس زمانے میں اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شادی ہوگی 1896 میں. اچھا جی نصرت جہاں بیگم سے کس زمانے میں شادی ہوئی؟
آپ نے اس سے سوال کرنا ہے. پھر یہ سوال کرنا ہے کہ بشیر الدین محمود جو ہے وہ کس زمانے میں پیدا ہوا. تو آپ کو جو ان کی طرف سے جواب ملے گا نا، تو اسی جواب کے اندر مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. جواب یہ ملے گا کہ جی شادی ہوئی تھی نصرت جہاں بیگم سے 1884 کے اندر، اور جو بشیر الدین محمود پیدا ہوا ہے وہ ہے 1899 کے اندر، 1 کم 90. تو پیشین گوئی کا انتظار کب کر رہا ہے وہ؟ 1896 میں. اگر یہ بات ہوتی کہ اس سے مراد نصرت جہاں بیگم ہے اور اولاد سے مراد بشیر الدین محمود ہے، وہ تو پہلے موجود تھے. مرزا قادیانی کہہ دیتا بھی اس سے مراد میری یہ بیگم ہے اور اس سے مراد میرا یہ بیٹا ہے، اور وہ منتظر نہ ہوتا. انتظار کیوں کرتا رہا؟ وہ مرتے دم تک کیوں انتظار کرتا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی وہ خود ثابت کر گیا کہ میں جھوٹا ہوں. ان کے چونکہ مفادات ہیں اس کے ساتھ، اس کا نام استعمال کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے کئی فوائد حاصل کرتے ہیں، تو وہ اس کے مد مقابل ہو، یعنی بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے نبی ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ میں آئی ہے یہ بات. یہ مراد نہیں تھا. یہ مطلب ہے کہ اپنے نبی کی وہ غلطی خود نکال رہے ہیں، اصل میں وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ شادی کی تاریخ اور بشیر الدین محمود کی پیدائش کی تاریخ پوچھ لیں گے نا، تو خود بخود ان کا رد ہو جائے گا کہ بھائی اگر یہ بات سچی تھی یا یہی تھی بات، تو مرزا قادیانی 1896 کے اندر کیوں انتظار کر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد بھی کیوں انتظار کر رہا ہے؟ شیخ صاحب یہ تو ہم نے کئی ایک پروگرامز میں یہ بات طے کی، اور اس میں آپ نے ثابت کی، بہت ہی اچھی گفتگو کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں اس سے مرزا غلام محمد قادیانی قطعاً بھی مراد نہیں ہے، اور اس سے مراد جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی اور قادیانی بھی ہم سے سوال کرتے ہیں، بھائی تمہارے اتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، فلاں اور فلاں، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کس فرقے میں شامل ہوں گے یا کس فرقے کے نمائندے ہوں گے؟ اس کے بارے میں بھی بالکل یہ سوال بڑا دلچسپ ہے، اور سادہ لو مسلمانوں سے یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں تو وہ اگر شیعوں میں آئے تو سنی نہیں مانیں گے، اگر سنیوں میں آئیں گے تو وہ دیوبندیوں میں آئے تو دوسرے نہیں مانیں گے، وہابیوں میں آئے تو وہ نہیں مانیں گے. تو وہ اس طرح جو ہے نا مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے. تو جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا جواب بھی موجود ہے، اور مرزا قادیانی کے جھوٹے مسیح ہونے کی بھی دلیل موجود ہے. وہ کیسے؟ سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے 42 یعنی 4242 نمبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر 2 گروپ بن جائیں گے، فسطاطین، 2 خیموں کے اندر دنیا، یعنی 2 بلاکوں کے اندر دنیا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ ایک خیمہ ایسا ہے جس کے اندر خالص ایمان ہوگا، اور دوسرا خیمہ ایسا ہے جس کے اندر خالص کفر اور نفاق ہوگا، اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا. یعنی دنیا کے اندر دجال کے آنے سے پہلے 2 ہی گروپ بنیں گے، ایک مسلمانوں کا، خالص مسلمانوں کا، اور خالص کافروں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی فرقہ بندی ختم ہو جائے گی. صحیح. اور دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. تو اب ایک تو ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، فرقہ بندی ہوگی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دور حاضر کے اندر مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مسلمان جو ہیں جی وہ اکٹھے ہو جائیں، اور کئی مسائل کے اندر اکٹھے ہو بھی گئے ہیں. تو امید ہے کہ آئندہ جا کر جو وہ مزید کئی مسائل کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسلمان سارے جو ہے وہ ایک ہی گروپ کے اندر آ جائیں گے، فرقہ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا. دوسرا مرزا قادیانی کے جھوٹے مسیح ہونے کی دلیل مل گئی کہ اگر وہ سچا مسیح ہوتا تو اس کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی فرقہ بندی ختم ہونی چاہیے. بلکہ اس کے آنے سے فرقے بڑے ہیں، فرقے بڑے ہیں، ان کے اپنے بڑے ہیں، اپنے بڑے ہیں ان کے. بالکل 2 تو بڑے ہیں نا، ایک قادیانی گروپ ہے، ایک لاہوری گروپ ہے. اس کے علاوہ عبدالغفار جنبا کا گروپ ہے، ناصر احمد سلطانی کا گروپ ہے، گرین احمدیت ہے، اور کئی گروپ جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں ان کے. تو مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی بھی یہ دلیل ہے، یعنی اس کے جھوٹے مسیح ہونے کی دلیل ہے. سچے مسیح کی یہ علامت ہے کہ ان کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی فرقہ بندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ میں صفات بیان کی گئی ہیں، قادیانی اسے مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کر کے اسے سچا مسیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نے بہت ہی سیر حاصل اور آسان فہم گفتگو کر کے ہمیں اس کا بہت اچھا جواب دیا، اور خاص کر آج ہمارا اس ٹاپک پہ جو آخری پروگرام تھا اس میں تو ایسی صفات عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں کہ جن کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا اس سے دور دور تک بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسیح علیہ السلام کی جو صفات ہیں وہ برحق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت نزول فرمانا ہے اور وہ انہی کی صفات ہیں۔ اور یہ جو غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے یا اس مسیح سے مراد اس کی ذات ہے، وہ ان تمام صفات کی روشنی میں بالکل جھوٹا اور کذاب ہے۔ آئندہ بھی ان کے عقائد کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔